اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان سے متعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے والے دو واقعات بہت اہم ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے پریشان روتے ہوئے آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لی، مباشرت کر لی، اب میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قانون ہے ایسے معاملے میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اپنا روزہ توڑ دیتا ہے تو یا تو وہ لگاتار 60 روزے رکھے، اور بیچ میں اگر کوئی روزہ چھوٹ رہا ہے تو پھر نئے سرے سے 60 روزے پورے کرے، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرے، یا پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلائے، یا پھر ایک مسکین کو بھی 60 دن تک کھلا سکتا ہے۔ یہ بھی ہے مسئلہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ سنا دیا۔ اب اس نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا ان صحابی نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو بہت کمزور ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا کہ میں لگاتار 60 روزے رکھوں، نہ میرے پاس کوئی غلام ہے، اور مال و دولت کے معاملے میں تو میں بالکل ہی غریب ہوں، میرے پاس تو مال و دولت ہے ہی نہیں کہ میں 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے، وقت گزر گیا، تھوڑا سا وقت گزرا، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر کھجوریں پیش کی۔ وہ کھجوریں قریب 60 کلو کی تھیں اس وقت کے وزن کے مطابق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کہاں ہے وہ شخص جو ابھی آیا تھا اپنی فریاد لے کر؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ چلو یہاں آؤ اور یہ کھجوریں لے جاؤ، اور اس کو مدینہ شریف کی گلیوں میں اطراف میں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو بانٹ دو، ان کو کھلا دو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہاڑیوں کے درمیان اگر کوئی شخص سب سے غریب ہے تو وہ تو میں ہی ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور کتابوں میں آتا ہے اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک دکھنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو یہ لے جاؤ تم خود ہی، اور تم کھانا اپنی بیویوں کو کھلانا، اپنے بچوں کو کھلانا۔ تو یہ شان کریمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی ہے۔ شرعی قانون تو کچھ اور کہتا تھا، لیکن اس قانون کو بدلنے کی اگر کوئی طاقت رکھتا ہے وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور بروز قیامت بھی وہ اپنے چاہنے والوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی بارگاہ سے ایسے ہی گناہوں سے نجات دلوائیں گے، بشرطے ہماری نیتیں خالص ہوں اور ہمارے دل میں اپنے گناہوں کے لیے سچ مچ ندامت کا جذبہ ہو۔ دوسری ایک حدیث شریف وہی بہت مشہور ہے، بہت بیان ہوتی ہے۔ ایک دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جمعے کا خطبہ دینے کے لیے، اور آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ رکھا قدم تو کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ رکھا تو پھر کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو یہ پہلی بار ایسا ہوا جب نماز ہو گئی اس کے بعد۔ بہت ادب کرتے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جھکے رہتے ہر وقت۔ کچھ صحابی تو اتنا احترام کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ تو صحابہ سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے اپنے ماں اور باپ کو، یا ماں یا باپ کو الگ الگ یا دونوں کو ساتھ ساتھ بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے نامہ اعمال میں جنت نہ لکھوا پایا۔ یعنی ماں باپ کی خدمت جنت کی گارنٹی ہے۔ تو میں نے کہہ دیا آمین۔ پھر جب انہوں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا ہلاک و برباد ہو وہ شخص
جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور اس مہینے میں عبادتیں کر کے، عاجزی اور انکساری کر کے، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر، تراویح پڑھ کے، روزے رکھ کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، لوگوں کو ساتھ میں بھلائی کر کے، گناہوں سے بچ کے، اپنے نامہ اعمال میں اگر وہ جنت نہ لکھ پایا تو ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص۔ تو میں نے کہہ دیا آمین۔ تو ہمیں اس بات سے رمضان کی عظمت کا اندازہ ہوا کہ رمضان کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ بس یہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو کسی طرح سے معاف کر دے۔ بس یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنے نامہ عمل میں جنت لکھواتے ہیں یا دوزخ لکھواتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آنے کے بعد آپ پر درود و سلام نے پڑھا۔ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آج پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا، عالموں کو کیا ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی بات ہے کہتے ہوئے، جانے کتنے عالم صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم، اس میں بھی کانٹ چھاٹ۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑا غور کرنا چاہیے، کس کا نام لے رہے ہیں آپ، کس نبی کا نام لے رہے ہیں جس کی مرضی سے خدائی قانون بدل جاتے ہیں، جس کی مرضی پہ، جس کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کا رخ بدل دیتا ہے، خانہ کعبہ کو کعبہ بنا دیتا ہے اور بیت المقدس سے رخ پھیر دیتا ہے، جس کی دعاؤں پہ دو عمر میں سے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیتا ہے، جس کی دعاؤں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بڑی یادداشت فرماتا ہے کہ وہ تمام حدیثیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ ایک دو واقعہ جن کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جائے، ڈوبا ہوا سورج نکل آئے، کون سے اختیارات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیے، اور جب ہم ان کا نام لیتے ہیں اس میں کانٹ چھاٹ کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم۔ یہ کون سا طریقہ صلی اللہ وسلم کہنا؟ ہمیں چاہیے کہ پورا درود سکون سے پڑھیں اور کس کی بارگاہ میں درود سلام پڑھ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو واقعات ایسے تھے جو حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے رمضان کے متعلق ہمیں یاد آ گئے، تو وہ کوشش کری کہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو معلوم بھی ہیں، لیکن یہ چیزیں اگر یاد دہانی ان کی کرائی جاتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے اور ان سے بے شمار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین رب العالمین۔